ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں تم ہو، جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام کیوں کر ملا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامیوں، جس طرح زبان سے درود و سلام پڑھنا بے شمار برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اسی طرح درود پاک کو لکھنا یہ بھی برکات کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام میں اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی رجب المرجب، تو کیوں نہ کچھ ایسی نیکیوں کا بیان ہو کہ محنت نہایت کم لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تو نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے 5 وقت کی روزانہ، اور مسلمان مرد مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھے گا۔ اب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو چلے گئے، اگر مزید تھوڑی سی توجہ کر لیں تو ہمارے اجر و ثواب میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے روایات سنیے کہ اگر نماز سے پہلے مسواک کر لی جائے تو نماز کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب میں ہے کہ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح جماعت سے نماز تو پڑھنی ہے، پہلی صف میں پڑھ لی جائے تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ، لیکن جماعت کی پہلی صف میں نماز پڑھنا مزید فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے کہ پہلی صف
ملائکہ یعنی فرشتوں کی صف کی مثل ہے، اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے۔ ایک اور مقام پر پہلی صف کی رغبت دلاتے ہوئے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے پھر بغیر قرعہ ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرعہ اندازی کرتے۔ بہار شریعت کی پہلی جلد کے صفحہ 586 پر فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ مردوں کی پہلی صف کے امام سے قریب ہے، دوسری سے افضل اور دوسری تیسری سے وعلی ھذا القیاس۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ ایک مدنی انعام بھی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھی جائے، لیکن یاد رکھیں کہ پہلی صف میں اس طرح نہ گھسا جائے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ پھنس کر کھڑے ہونے سے بھی بچیے کہ صف ٹیڑھی ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہمیں جذبہ صرف ہمیں درکار ہے، تھوڑی سی توجہ درکار ہے کہ جب گئے ہی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم پیچھے بیٹھ کر جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار کریں اور جو ہی سلام پھیرے پچھلی صف سے فوراً اٹھ کے واپس آ جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں تھوڑا پہلے پہنچ جائیں اور پہلی صف کے شائقین میں شامل ہو جائیں، کہ پہلی صف میں جا کر بیٹھ جائیں تو وہیں پہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس میں پھر دیکھیے کہ آپ کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ افضل ہے پہلی صف۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح اگر کوشش کر کے امام صاحب کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جائیں تو ہم ایک اور فضیلت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صفوں کے داہنی جانب نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ بہار شریعت کے صفحہ 586 پر ہے کہ مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اس کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ امام سے قریب ہو اور دونوں طرف برابر ہوں تو داہنی افضل ہے۔ تو پہلی صف میں پڑھیں، پھر کوشش کریں کہ دائیں طرف امام کی جگہ مل جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو پھر آپ بائیں طرف جگہ لے لیجئے، تو پہلی صف میں تو کم از کم رہیں گے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اگلی صفوں میں اپنے آپ کو نہیں پاتے، ہم دوسروں کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ تم آگے چلے جاؤ، تم آگے چلے جاؤ، تاکہ ہم پیچھے نماز پڑھیں اور پیچھے سے ہی گھر کے لیے فوراً نکل لیں۔ اسی طرح جماعت کے دوران بھی صف میں اگر خالی جگہ رہ گئی ہے تھوڑی بہت تو اس کو پر کرنا یہ بھی کار ثواب ہے، بڑی آسان نہیں کی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف کے خلا کو پر کرے گا اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو بہرحال اگلی صف کو پر کرنا، اس کے خلا کو پر کرنا یہ باعث فضیلت ہے، مغفرت کی بشارتیں۔ اور ہم اگر صف کے درمیان جگہ بچ بھی گئی
کہ جو ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے بالخصوص جمعے وغیرہ میں تو اب وہ آگے کو سمٹتے ہیں نماز میں. تو جیسے ہی درمیان میں جگہ خالی ہوئی اب ہم میں سے کوئی خود آگے بڑھ جائے تو اس کی سعادت ہے، ورنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ بڑھ جائیں آپ بڑھ جائیں آپ بڑھ جائیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیاں کمانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا انتظار کرنے والا بھی ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے. رسول نذیر سراج منیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا قیام کرنے والے کی طرح ہے، اور اپنے گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر لوٹنے تک نمازیوں میں لکھا جاتا ہے. کیا بات ہے کہ نماز کا انتظار کیا، اب مسجد میں چلے گئے، وہاں بیٹھے، اب جماعت ہونے والی ہے، تو جتنی دیر گزری وہ گویا کہ نماز ہی میں ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. اے کاش کہ ہم عبادت کے یہ بیج بھی بونے میں کامیاب ہو جائیں، اس کی عادت ہماری ایسی بن جائے کہ پھر عمر بھر نہ چھوٹے. آئیے ایک وظیفہ سنتے ہیں، میرات المناجی کی پہلی جلد میں ہے. حضرت علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ صبح و شام 21 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر دم کر کے پانی کو پی لے تو انشاءاللہ عز وجل وسوسۂ شیطانی سے امن میں رہے گا. اللہ تعالی ہمیں عبادت کے زیادہ سے زیادہ بیج بونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں